بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی اللہ علی رسول الکریم۔ تقوی کا لفظی معنی جو ہے وہ بچنا کے ہیں، یعنی کہ کسی انسان گناہوں سے بچتا رہتا ہے۔ تقوی کا معنی خوف ہے، ڈر ہے، یعنی کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے رکھنے کا نام تقوی ہے۔ اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے، اس چیز کو چھوڑ دینے کا نام تقوی ہے۔ یعنی کہ نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جس کے کرنے یا نہ کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی کہ اب اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، تاکہ اور ضرور تمہیں موت اس حالت میں آئے تاکہ تم اسلام پر ہو، یعنی جب تمہیں موت آئے تو تم اسلام پر ہو، زندگی اسلام کے اصولوں پہ گزارو، اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو۔ جب تم مرنے لگو تب بھی تم اس حالت میں مرو تاکہ تم اسلام کے اصولوں پر عمل پیرا رہو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی بات کہو، یعنی کہ حق بات کہو، سچ بات کہو، کسی کے ڈر سے، کسی کے خوف سے، کسی حاکم کے ڈر سے، کسی چودھری کے ڈر سے، کسی وڈیرے کے ڈر سے حق بات کہنا نہ چھوڑو، حق بات کہو اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو۔ صرف اللہ کا ہونا چاہیے، یعنی کہ کسی شخص کا، کسی مرتبے کا، کسی عہدے کا ڈر دل میں رکھ کر حق بات سے پیچھے نہ ہٹو، یعنی کہ صرف اللہ سے ڈرو اور حق بات کہو، سچ بات کہو، سچ کے ساتھ دو۔ اور علماء کرام نے جو تقوی کے مختلف مراتب بیان کیے، ان کو تقوی کو تین حصوں میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ عام لوگوں کا تقوی، دوسرا حصہ جو ہے وہ درمیانے لوگوں کا تقوی، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ جو خاص لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان لوگوں کا تقوی بیان کیا۔ عام لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ کفر سے بچنا، اسلام قبول کرنا اور کفر سے بچتے رہنا۔ جو درمیانے لوگ ہیں ان لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہیں ان کی پیروی کرنا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے بچنا۔ اور جو خاص لوگوں کا تقوی ہے، ان لوگوں کا تقوی کیا؟ ان لوگوں کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو ان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ تو یہ ان خاص لوگوں کا تقوی علماء کرام نے بیان کیا۔ تو قرآن پاک میں بھی بارہا بہت جگہوں پر تقوی کی بہت ساری یعنی کہ مثالیں بیان کی گئی ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں، گناہوں سے بچتے رہیں، اور گناہوں سے بچنا، گناہوں سے اپنے دامن کو محفوظ رکھنا، یہی تقوی ہے۔ اور بزرگان دین کا بے شمار ایسے واقعات ملتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ جو مشہور و معروف واقعہ ہے، زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مشہور قصہ ہے، کس طریقے سے انہوں نے گناہوں سے محفوظ رہے اور تقوی اختیار کیا، اللہ سے ڈرتے رہے اور گناہوں سے محفوظ رہے۔ یہاں پہ ایک چیز قابل غور ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا کی طرف سے دعوت دی گئی گناہ کی، تو اس وقت اگر وہ یوسف علیہ السلام چاہتے تو یعنی کہ ان کے سامنے بہت ساری مراد بھی تھی، یعنی اگر وہ اس کی دعوت کو قبول کر لیتے تو حاکم وقت کی طرف سے ان کو ہو سکتا کوئی وزیر مشیر کا کوئی رتبہ مل جاتا اس کی زلیخا کی سفارش کی وجہ سے، یا پھر اور کوئی، یعنی کہ اس وقت وہ غلامی کی زندگی گزار رہے، غلام تھے۔ تو مگر یہ ساری مراد کو مد نظر رکھ کر بھی، یعنی کہ ساری جو دنیاوی فائدے تھے ان کے سامنے تھے، مگر انہوں نے سب کو ٹھکرایا اور اللہ سے ڈرے اور اس کو یعنی کہ گناہ سے بچے اور اس کو انکار کیا، اور اس کے نتیجے میں انہیں کیا ہوا؟ جیل کی سزا ہوگی، انہیں کال کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ لیکن انہوں نے یہ دنیاوی فائدوں کو ٹھوکر ماری اور یعنی کہ سزا کو قبول کر لیا، لیکن اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کی۔ اسی طریقے سے 6 ہجری کا جو واقعہ ہے، صلح حدیبیہ کا واقعہ، اسی سال میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین حالت حرام میں تھے، اور حالت حرام میں ان پر شکار کرنا اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا کہ اس حالت حرام میں آپ نے شکار نہیں کرنا۔ تو اس وقت جو شکار کرنے والے یعنی جن پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے صحابہ کرام، وہ اتنی کثیر تعداد میں آئے کہ ان کی سواریوں پر چھا گئے، اور جو یعنی کہ ایک شکار ہوتا ہے نا ہتھیار کے ذریعے شکار کرنا، تو
ہتھیار کے ذریعے تو دور کی بات ہے، صحابہ کرام کے لیے اتنا آسان ہو گیا تھا، یعنی اتنے کثیر تعداد میں پرندے آ چکے تھے کہ ان کا ہاتھ سے پکڑنا بھی اتنا آسان ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کی اور ثابت قدم رہے اور شکار نہ کیا۔ یہ چیز تقویٰ ہے، تقویٰ اس کو کہتے ہیں، گناہوں سے بچتے رہنا، اور جتنا گناہوں کے مواقع زیادہ ہوں گے، یعنی کہ جتنا انسان کے گناہوں کے مواقع زیادہ ہوں گے، انسان کے پاس موقع ہے بے حیائی کرنے کا، گناہ کرنے کا، غیبت کرنے کا، چغلی کرنے کا، چوری کرنے کا، ڈاکہ مارنے کا، قتل و غارت کرنے کا، انسان کے پاس مواقع بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، لیکن جتنے زیادہ مواقع ہوں گے پھر انسان اگر اس گناہ سے بچتا ہے تو اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ملتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے اور ان کے حجرے میں مدفن ہوئے تو آپ وہاں پہ جایا کرتی، جب اس کے بعد پھر ان کے والد محترم صدیق اکبر کا انتقال ہوا، آپ مدفن ہوئے، آپ پھر بھی جایا کرتی وہاں پر، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے پھر وہاں پر اس کمرے میں بغیر پردے کے جانا بند کر دیا، یعنی کہ جب انتقال کر جاتا ہے انسان، قبر میں چلا جاتا ہے، لیکن پھر بھی ان کی تقوی کی یہ مثال تھی کہ انہوں نے بغیر پردے کے اس کمرے میں جانا بند کر دیا، یہ شان تھی ان لوگوں کی۔ اور چنانچہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اور آپ کے ساتھ جو ایک شخص تھا جو آپ کے ساتھ یعنی کام کرتا تھا، تو آپ ایک دن دکان پہ تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے ایک کپڑا دیکھا، کپڑے کا ایک تھان دیکھا، اس میں کوئی عیب تھا، تو آپ نے اس کو بلا کے کہا کہ جب بھی اس کو بیچنا ہو تو اس عیب کے بارے میں جو گاہک ہے اس کو ضرور آگاہ کرنا۔ یہ آپ کہہ کے چلے گئے، کچھ دن کے بعد آپ جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ چیز وہاں پر موجود نہیں تھی، وہ کپڑا وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ آپ نے اسے بلایا اور پوچھا کہ یہ بیچ دیا؟ اس نے کہا ہاں بیچ دیا۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا اس کو اس کے عیب کے بارے میں بتایا تھا؟ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے یاد نہیں رہی، اور صرف اس بات پہ آپ نے وہ سارا کاروبار ختم کر دیا 20,000 درہم میں، یعنی کہ آپ نے وہ جو آپ کا شیئر تھا وہ بھی اللہ کی راہ میں تقسیم کر دی۔ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ آتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے پاس ایک خبر پہنچی کہ کسی شخص کی بکری چوری ہو گئی ہے، اور آپ نے پھر لوگوں سے دریافت کیا ایک بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے، تو لوگوں نے متفقہ فیصلہ یہ ہوا کہ ایک بکری کی عمر جو ہوتی ہے وہ 7 سال ہوتی ہے۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 سال تک بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا کہ کہیں یہ چوری کی بکری بازار میں کسی نے آ کے بیچ دی اور وہاں سے گوشت یہاں پہ آ کے میں نہ کھا لوں، یا پھر کسی ریوڑ میں شامل ہو گئی، وہ ہمارے پاس آ گئی تو اس کا گوشت مجھ تک نہ پہنچے، یعنی کہ اتنی احتیاط کیا کرتے تھے کہ 7 سال آپ نے بکری کا گوشت کھانا چھوڑ دیا۔ ایک اور واقعہ ہے حضرت ابراہیم بن ادم، آپ عبادت کی غرض سے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر رات گزاری، تو آپ رات کو دیکھتے ہیں کہ 2 فرشتے آتے ہیں اور آپس میں بات کرتے ہیں، تو آپ ان کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ تو ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہیں، اور دوسرا فرشتہ ان کو کہتا ہے کہ یہ ابراہیم بن ادم ہے۔ پھر وہ پہلا فرشتہ واپس دریافت کرتا ہے یہ ابراہیم بن ادم کون ہے، تو دوسرا فرشتہ انہیں کہتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا درجہ اللہ پاک نے کم کر دیا ہے۔ اس بات پہ بڑا یعنی کہ وہ کانپ اٹھے، یہ بات سنی تو کانپ اٹھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے میرا درجہ کس وجہ سے کم کیا، مجھ سے ایسی کیا خطا ہوئی۔ پھر وہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے تو فرشتے نے کہا کہ ایک جگہ پر جو کھجور بیچنے والا تھا اس سے کھجور خریدی، اور ایک کھجور نیچے گری ہوئی انہیں ملی، اور انہوں نے یہ سوچ کر کہ یہ کھجور میری گری ہے، یہ انہوں نے اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ ان کی کھجور نہیں تھی، وہ اس کی کھجور تھی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک درجہ کم کر دیا ہے۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم جب صبح ہوئی تو واپس اس کو تلاش کیا، اس شخص کے بعد واپس گئے، پھر واپس اس سے کھجوریں خریدے کے بعد وہ ایک کھجور اپنے غلے سے یہ نکال کے اس کے غلے میں ڈال دی۔ پھر واپس آئے مسجد اقصیٰ میں، جب آدھی رات گزر گئی پھر واپس 2 فرشتے آئے، انہوں نے پھر اسی طریقے سے آئے اور گفتگو فرمائی آپس میں کہ یہ شخص کون ہے، دوسرے نے کہا کہ ابراہیم بن ادم، اسی طریقے سے انہوں نے گفتگو فرمائی۔ پھر آخری جو سوال اس نے پوچھا کہ یہ کون ابراہیم بن ادم، تو اس نے کہا کہ وہ ابراہیم بن ادم جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ واپس دے دیا ہے اور اسے واپس اپنی منزل پہ اسے فائز کر دیا ہے۔ تو یہ شان تھی تقویٰ اختیار کرنے والوں کی، یہ ہماری بزرگان دین کی تعلیمات تھی کہ وہ اس قدر احتیاط کیا کرتے تھے، اس قدر ان کا تقویٰ تھا۔ چنانچہ حضرت امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے کہ آپ کے گھر میں راشن ختم ہو گیا، آپ
ایک دن بھوکا رہے، 2 دن بھوکے رہے، پھر 3 دن گزر گیا آپ بھوکے رہے، آپ نے کوئی چیز نہ کھائی نہ پی، راشن ختم ہو گیا تھا گھر میں، شریعت میں بھی گنجائش ہے اس قدر آپ پہ بھوک غالب ہو چکی ہے اور آپ مر رہے ہوں، آپ اگر آپ کچھ کھائیں گے نہیں تو آپ مر جائیں گے، تو آپ حرام چیز سے بھی اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ مگر قربان جائیں ان کی عظمت پر کہ آپ کی گھر والی تھی، انہوں نے پڑوس میں جا کے کچھ آٹا ادھار لیا، کہا کہ اس طرح حضرت کتنے دن سے بھوکے ہیں اور انہوں نے کچھ چیز کھائی نہیں ہے، تو کچھ آٹا ادھار دیں، ہم جب واپس راشن ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا بیٹا جو تھا وہ سرکاری ملازم تھا اور دونوں الگ الگ، یعنی کہ ان کا الگ الگ چولہا جلتا تھا، تو وہ واپس آئی، آٹا لے کے آئی، انہوں نے جلدی جلدی آٹا بنایا اور روٹی پکانے کے لیے انہوں نے جلدی سے اپنے بیٹے کے چولہے پر ہی روٹی پکا لی۔ جب اس بات کا علم امام احمد بن حنبل کو ہوا تو آپ نے وہ کھانا چھوڑ دیا کہ کیا پتا میرا بیٹا سرکاری ملازم ہے اور کیا پتا سرکار سے کس مال سے اس کو تنخواہ ملتی ہوگی، وہ حلال کا ہوگا یا نہیں ہوگا، یعنی اتنی احتیاط کیا کرتے تھے ہمارے بزرگان دین۔ آج ہمارا حال کیا ہے کہ آج ہم نہ تو ناپ تول میں احتیاط کرتے ہیں، نہ تو ہم گناہوں سے بچنے میں احتیاط کرتے ہیں، نہ تو ہم کاروبار میں کوئی احتیاط کرتے ہیں، نہ ہم چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کسی چیز میں ہم احتیاط نہیں کرتے ہو۔ جب اس طرح کی لوگ احتیاطیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حدیث شریف میں انہی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، حتیٰ کہ ان کا کھانا پینا ہنسنا بولنا ہر چیز عبادت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اور اللہ والے اسی طریقے سے محنت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں، تو تب جا کے ان کو یہ شان ملتی ہے۔ ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ جب دفتری کام کیا کرتے تو آپ لالٹین، جو سرکاری کھاتے کی جو لالٹین ہوتی یا گیس ہوتا، اسے جلا لیتے، جب وہ دفتری کام ختم کر لیتے تو پھر اپنے جو لالٹین ہوتی یا گیس تھا وہ جلا لیتے۔ تو کسی نے پوچھا کہ آپ تو استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو اختیار بھی ہے، لیکن پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ یعنی کہ ایسے ایسے واقعات ملتے ہیں، تبھی جا کے ان لوگوں کو پھر بلند مرتبے ملتے ہیں۔ آج ہم یہاں بیٹھ کے ان کے تذکرے کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تقوی انسان کو اللہ کے بہت قریب کر دیتا ہے اور اللہ کا انسان محبوب بندہ بن جاتا ہے، اور تقوی یہی ہے کہ انسان گناہوں سے بچے اور گناہوں سے اس طرح بچے کہ اپنے دامن بالکل پاک صاف کر کے اس دنیا سے چلا جائے، اور جب دنیا سے جائے تب بھی پاک صاف ہو کے جائے اور گناہوں سے بچتا رہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے گھر میں بھی، اپنے محلے میں بھی، اپنے ارد گرد میں، اپنی روزمرہ جو ہماری روٹین ہے، یہ زندگی ہے، ہمیں ایک ایک چیز پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہم سے کیا کیا خطائیں ہو رہی ہیں، اور ہم تو یہ چھوٹی موٹی جو احتیاطیں تو دور کی بات ہے، ہم بڑے بڑے گناہ کر کے بھی اتنے دلیرانہ اس کو بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے گناہوں کے تذکرے بھی کرتے ہیں، اور ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف ہی مٹ گیا ہے۔ اور بزرگان دین کا کیا حال تھا، صحابہ کرام 10 مبشرہ، 10 صحابہ کرام، وہ 10 عظیم ہستیاں جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت مل چکی تھی، اللہ کی طرف سے، اللہ کے محبوب کی طرف سے انہیں سٹیمپ لگ چکی تھی کہ اب جنتی ہیں، پکے کنفرم جنتی ہیں۔ اس کے باوجود بھی ان کا حال کیا تھا کہ خوف خدا سے وہ لرزتے تھے اور راتوں کو اٹھ کر رویا کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ حالت تھی صحابہ کرام کی کہ ان کے آنسو اتنا رویا کرتے کہ وہ آنسو کی لڑی بن جاتی، اور جب عام حالت میں ہوتے انہیں کوئی دیکھتا تو کہتا، محسوس کرتا کہ یہ رو رہے ہیں، یعنی کہ وہ نشان پڑ جاتے آنسو کی۔ اس قدر خوف خدا تھا، اس قدر عبادت کیا کرتے تھے۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے، یعنی اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی ہم فخر سے بیان بھی کرتے ہیں، ہنستے بھی ہیں، کھیل کود بھی کرتے ہیں، مسکراتے بھی ہیں، کہہ کے بھی لگاتے ہیں، یعنی کہ خوف خدا مٹ چکا ہے ہمارے اندر سے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو۔ بار بار یعنی کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتہ ہی، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور جب تم مرو تو اس حالت میں مرو تاکہ تم اسلام کی حالت میں مرو، مسلمان مرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کا آغاز کیا تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی دعوت دی کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو۔ آج ہمارا یہ کیا حال بن چکا ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں اپنے آپ پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنے روزمرہ کی جو زندگی ہے اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ کہاں پہ ہم کوتاہیاں کر رہے ہیں، کہاں پہ ہم گناہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک پیغام ہے میری طرف سے، جو ہمیں زندگی ملی ہے، جو زندگی باقی رہ گئی ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اور اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے،
اور اس حالت میں تاکہ ہم دنیا سے جائیں تاکہ اللہ اور اللہ کا رسول ہم سے راضی ہو جائے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ساتھ یہ بھی درخواست کرتا ہوں کہ رمضان کے آخری ایام میں طاق راتیں بھی ہیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے اور نیک اعمال کیجیے، جتنا ہو سکے نیک اعمال کیجیے، اللہ کو راضی کر لیجیے، اور بالخصوص ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔